ورنہ تو ہماری پولیس بھلا اس قابل کہاں کہ از خود اس طرح کے دھندوں کا کھوج لگا سکے۔ اسفندیار نے کیمروں کا رخ تبدیل کرتے ہوئے کیبنز میں بیٹھے جوڑوں کی آنکھوں پر فوکس کیا تو یہ دیکھ کر خوشی کے مارے اس کی باچھیں کھل گئیں کہ ان میں موجود 2 مردوں اور ایک خاتون کی آنکھیں سبز تھیں جو اس وقت ٹی وی اسکرین پر کافی واضح نظر آ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر اسفندیار کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس نے تینوں منظر اپنی اسکرین پر فکس کرتے ہوئے ان پر نظریں جما دیں۔ وہ تینوں جوڑے کیبنز میں بیٹھے اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ کیمرے کی آنکھ انہیں دیکھ رہی ہے۔ پھر انہیں کھانا سرو کر دیا گیا اور وہ آپس میں گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اسفندیار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جلدی سے خود ان کے کیبنز میں گھس کر اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں نوالے ٹھونس دے اور جلدی سے ان کی آنکھیں نکال کر محفوظ کر لے۔ کھانے سے فراغت کے بعد مرد حضرات اپنی عادت کے مطابق ٹوتھ پک سے اپنے دانتوں میں خلال کرنے میں مشغول ہو گئے اور خواتین اپنے اپنے کیبنز میں بیٹھی کھانے کی میز پر رکھی میٹھی اور خوشبودار سونف سے لطف اندوز ہونے لگیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہوٹلوں میں یا کسی بھی پبلک مقام پر کچھ کھانے پینے کی اشیاء لینے کے بعد خواتین کبھی بھی ٹوتھ پک کا استعمال نہیں کرتی، جبکہ مرد حضرات کھانے کے بعد ٹوتھ پک کا استعمال لازمی سمجھتے ہیں اور حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی اس کا استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شاید اسی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کیبنز میں بھی ٹوتھ پک کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے میٹھی اور خوشبودار سونف رکھی گئی تھی۔ دونوں چیزوں کا استعمال کرتے ہی ان تینوں کیبنز میں موجود افراد بے ہوش ہو چکے تھے اور یہ دیکھتے ہی اسفندیار نے جلدی سے اپنے سامنے موجود ٹیبل کی دائیں جانب دراز کے نیچے لگے بہت سے بٹنوں میں سے پیلے رنگ کے 3 بٹن دبا دیے جن پر مختلف نمبر لکھے ہوئے تھے۔ پیلے بٹن دباتے ہی کیبنز میں موجود کھانے کی ٹیبل یکدم الٹی ہو گئی اور اس کے گرد بیٹھے وہ سب لوگ بھی اپنے اپنے کیبنز میں اس میز کے الٹتے ہی نیچے کے جانب گرتے چلے گئے اور پلک جھپکتے ہی تینوں میزیں واپس اپنی اصلی حالت میں پہنچ گئی۔ اسفندیار نے خودکار سسٹم کے تحت انہیں ایک خاص کمرے میں گرا دیا تھا۔ چونکہ ہوٹل میں ہر وقت رش رہتا تھا اسی لیے کسی نے بھی اس طرف دھیان نہ دیا کہ وہاں موجود چند کیبنز میں کیا کارروائی ہو چکی ہے۔ ان سب کے نیچے گرتے ہی اسفندیار نے جلدی سے فون اٹھا کر کسی کو فوراً ڈارک روم میں پہنچنے کی ہدایات دیں اور خود بھی جلدی سے کیمروں کی لوکیشن تبدیل کر کے دوڑتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ان جوڑوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ناروا سلوک ہونے والا تھا اور یہ بھی کہ یہ ان کا آخری کھانا ثابت ہو گیا۔ یہ ایک انڈے کی شکل کا بیضوی نما کمرہ تھا جس کی چھت پر اکلوتا بلب روشن تھا، جس کی نیلی روشنی پورے کمرے کی تاریکی کو دور کرنے میں ناکام تھی۔ کمرے کا سائز زیادہ بڑا نہیں تھا کہ صرف دروازے کے داخلی راستے پر ہی فرش دکھائی دے رہا تھا، ورنہ پورے کمرے میں گدے ہی تھے جن پر اس وقت 6 افراد جن میں 3 خواتین اور 3 مرد ٹیڑھے میڑھے انداز میں یوں پڑے تھے جیسے ان سب کا دوبارہ اٹھنے کا ہرگز ارادہ نہ ہو۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور اسفندیار جلدی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 افراد بھی اندر آئے جنہوں نے سفید ایپرن پہن رکھے تھے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے پیچھے 2 افراد ایک اسٹریچر لیے نمودار ہوئے۔ پھر انہوں نے بنا کچھ پوچھے ان سب کو باری باری وہاں سے اسٹریچر پر لٹا کر باہر لے جانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیے گئے۔ ان سب کے وہاں سے جاتے ہی اسفندیار اور دیگر دونوں افراد کچھ دیر کھڑے وہیں کچھ بات چیت کرتے رہے اور پھر کمرے کا دروازہ لاک کر کے باہر نکل گئے۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے وہ تینوں ایک زینے کے پاس پہنچ کر رکے جو نیچے زمین کی طرف جا رہا تھا۔ شاید وہ کسی طے خانے کا راستہ تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ ہی ڈہلوان تھی، وہ بھی شاید اسٹریچر وغیرہ یا گاڑی کے نیچے اترنے یا اوپر آنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ تینوں خاموشی سے نیچے اترنے لگے۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک بڑے سے ہال میں ہوا جہاں مختلف قسم کا کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا اور اس میں پہنچ کر وہ رکے۔ بائیں جانب دیوار میں بنے ایک گول سوراخ میں داخل ہو گئے۔ باہر نکلتے ہی وہ ایک اور چھوٹے کمرے میں پہنچ گئے جہاں موجود سامان سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کمرہ آپریشن وغیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کمرے میں پہنچتے ہی اسفندیار نے ایک ستون پر لگا سبز رنگ کا بٹن دبایا تو کمرے کے ایک کونے سے فرش کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی خودکار سسٹم کے تحت ایک بیڈ اوپر ابھرنے لگا
اور 4 فٹ اونچائی تک پہنچ کر رک گیا۔ اس پر ایک مرد لیٹا ہوا تھا جو غالباً بے ہوش تھا یا مر چکا تھا۔ بیڈ کے اوپر ابھرتے ہی ان سفید ایپرن پہنے افراد نے جلدی سے ایک چھوٹے میز پر رکھا آپریشن کا سامان اٹھایا اور اس مرد کے چہرے کی جانب بڑھے، اور پھر کسی آئی سرجن کی طرح انہوں نے اس کی دونوں آنکھیں بڑی مہارت سے نکال کر سائڈ پر رکھے ایک شیشے کے جار میں ڈال دیں جس میں سبز رنگ کا چمکدار محلول بھرا ہوا تھا۔ مردے کا جسم بے جان تھا، شاید اسے کوئی زہریلا انجیکشن دے کر موت کی نیند سلا دیا گیا تھا، اسی لیے اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ آنکھیں نکالنے کے بعد انہوں نے بیڈ کی دائیں طرف لگا ایک نیلے رنگ کا بٹن دبایا تو بیڈ تیزی سے مزید اوپر اٹھنے لگا اور چھت کے قریب پہنچ کر رکا۔ دوسرے لمحے اوپر موجود ایک چوڑے روشن دان نما خلا میں گھس گیا اور کچھ ہی لمحوں میں واپس نیچے آیا تو اس پر لاش موجود نہ تھی، شاید وہ اسے کہیں پھینک چکا تھا۔ اور پھر اسی ترتیب سے انہوں نے دوسرے مردوں اور عورتوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہوئے ان سب کی لاشیں اسی روشن دان میں پھینک دیں۔ اسفندیار خاموشی سے کھڑا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی شیطانی مسکراہٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ پھر اس نے تینوں جار انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ آنے کا کہا اور واپس چلتے ہوئے اپنے دفتر میں پہنچ گئے۔ تینوں جار اس کے کہنے پر ایک سبز رنگ کے صندوق میں منتقل کر دیے گئے تھے جو اس وقت سبز روم میں رکھا ہوا تھا اور ڈیلیوری کے لیے تیار تھا۔ اسفندیار کو اس سے غرض نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان آنکھوں کو کیسے اپنے ملک لے کر جاتے ہیں، اسے تو بس ان پیسوں سے مطلب تھا جو اس کی بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جاتے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی بیوی کے نام سے ایک جعلی اکاؤنٹ بنا رکھا تھا جس کا بیوی کو نہیں پتا تھا۔ ہر 2 نمبر کام کرنے والا اسی طرح جعلی اکاؤنٹ بنا کر اپنے کالے دھن کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد وہ اس کمرے کی جانب گیا جہاں اس نے ان کے آرام کے لیے رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے، کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے فوراً ڈیلیوری دینے کا کہا اور اسفندیار ان سے دیگر معاملات طے کرنے کے بعد سر ہلاتا واپس نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ انہیں وہی سبز آنکھوں والا صندوق دے کر اپنے دفتر میں واپس آ گیا اور فون اٹھا کر کسی کو کچھ ہدایات دینے لگا۔ اس بار اسے ایک تگڑی رقم ملنے کا یقین تھا، اسی لیے اس کی باتیں کھلی جا رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اس بار سوئٹزرلینڈ کی سیاحت کا پروگرام تبدیل دے چکا تھا۔ ترتیب دے چکا تھا اور شاید اسی لیے اس نے کچھ دیر پہلے اپنی پسندیدہ ٹریول ایجنسی کو اس کے لیے 15 دن کا سوئٹزرلینڈ کا ٹرپ فائنل کرنے کو کہا تھا۔ سچ کہتے ہیں حرام کی دولت حرام کاموں میں ہی استعمال ہوتی ہے۔ ایک ڈاکو ڈاکہ زنی کر کے کسی مسجد میں نہیں بلکہ کسی طوائف کے کوٹھے کا ہی رخ کرتا ہے اور وہی دولت طوائف پر نچھاور کر دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مال مفت دل بے رحم والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ ایک رزق حلال کمانے والا شخص کبھی حرام کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ دولت کا نشہ یا خمار انسان کو انسانیت کے پیمانے سے اٹھا کر شیطانیت کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے زیادہ دولت بھی کبھی کبھی انسان کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے اور اسی حرام کی دولت کا نشہ اسفندیار پر چھایا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی وسیم ایک ہونہار اور قابل پولیس افسر تھا جس کی بہادری اور ذہانت کی پورا ڈپارٹمنٹ تعریف کرتا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اب تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ ہر وقت اس پر بس اپنے کام کی دھن سوار رہتی۔ ایک بار اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ وہ ہوٹل سندباد میں لنچ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نگاہیں ایک کیبن پر ٹک گئیں جس میں ایک عورت اور ایک مرد داخل ہوئے تھے۔ ان دونوں کا انداز یوں تھا جیسے ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے لاڈ کر رہے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ایک ویٹر بھی اندر چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد انہیں کھانا دینے کے لیے اندر گیا، اور پھر باہر نکلنے کے بعد اس نے جیب سے موبائل نکال کر کسی سے بات کی اور پھر مشکوک انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک جانب چلا گیا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.